ہم یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ دفاع کیسے کیا اور پھر اس کی انجینئرنگ کریں. ہاں وہ کہتے ہیں کاکی صاحب کہ میں شیخ معین الدین کی خدمت میں حاضر تھا اور اہل صفا موجود تھے. اولیاء اللہ کا ذکر ہو رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور بیعت کے لیے پا بوسی کی، یعنی ان کے قدموں کو چوما. آپ نے اس کو بٹھا لیا. اس نے عرض کیا کہ میں مرید ہونے آیا ہوں. فرمایا جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا، اگر یہ شرط منظور ہے تو بے شک میں مرید کر لوں گا. اس نے کہا کہ جو کچھ آپ کہیں گے وہی کروں گا. یہ اب میں حشد بہشت سے نہیں پڑھ رہا، یہ میں اشرف تھانوی صاحب کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. یہ ذہن میں رکھیے گا. پہلے دیوبندی بڑی بغلیں بجاتے تھے جی یہ تے بریلویاں دا نکلا ہے، یہ تہاڈا بھی نکلا ہے جے، ایک کھرا تہاڈے گھر بھی نکلیا جے. یہ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں. ہاں جی، جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا، اگر یہ شرط منظور ہے تو بے شک میں مرید کر لوں گا. اس نے کہا جو کچھ آپ کہیں گے وہی کروں گا. آپ نے فرمایا کہ تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک بار ذرا اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. نعوذ باللہ. چونکہ راسخ العقیدہ تھا اس نے فوراً پڑھ دیا. خواجہ نے اس سے بیعت لے لی اور بہت کچھ خلعت اور نعمت عطا کی اور فرمایا میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا تاکہ مجھے معلوم چلے کہ تجھ کو مجھ سے کس قدر عقیدت ہے، ورنہ میرا مقصد یہ نہ تھا کہ تجھ سے اس طرح کلمہ پڑھواؤں. اس کا مطلب ہے خواجہ صاحب ہوش میں بھی ہیں جی، اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ انہوں نے کام ڈالا ہے. آپ کو تو یہ بتاتے ہیں کہ یہاں کوئی جھوٹی موٹی بھی لکھ کے قادیانی جرمنی چلا جائے تو وہ کافر ہو جائے گا. یہاں سچی مچی بھی کروائے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس واقعے کے اوپر جو اشکالات ہیں اس کے پھر تھانوی صاحب نے جواب دیے، اور جو جواب دیے انہوں نے، آپ کے کانوں سے دھواں نکلے گا کہ یہ اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے کس لیول کے اوپر گر سکتے ہیں. کوئی شخص اپنے نام کا کلمہ پڑھوا سکتا ہے صرف چیک کرنے کے لیے؟ سارے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ نہیں مجھے بتائیں، کوئی دنیا دار بندہ بھی ہو. لیکن یہ تصوف کے ماننے والے ایسے بے شرم لوگ ہوتے ہیں کہ یہ اپنے بزرگوں کو بچا لیتے ہیں چاہے ان کو اپنا ایمان دینا پڑ جائے. یار کہہ دو کہ بابا جو ہے سٹھیا گیا تھا، یعنی چشتی چاچو بھی بچ جائے اور چشتی چاچو کی چاچی بھی بچ جائے. ہاں، کیونکہ کسی نے اگر کلمات کفر کہلوائے تو اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. چشتی چاچو تیری چاچی گئی. ہاں، تھانوی چاچو تیرے چاچے دی چاچی گئی. ہاں، اگر وہاں کے لیے تھا تو کتاباں کو چھاپیاں جے. پھر اگر صرف اس مجلس کے لیے تھا تو اس مجلس کو نشر کرنے کی پوری دنیا میں کیا ضرورت تھی کہ یہ گند جو اندر گھولا تھا یہ پبلک میں بھی عام کرتے ہیں اور پرنٹ کر کے بتاتے ہیں جی ہمارے بزرگوں کے. اور یہ اصل میں ان کے اوپر جب برا وقت آیا تو یہ اس قسم کی تعویلات کر رہے ہیں. ادروائز یہ لوگ ان ساری چیزوں کو تصوف کے نام کے اوپر صحیح مانتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں، اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھے غلطی ہوئی ہے. یہ ابھی خواب میں ہے، ابھی جاگے گا بھی. ہاں، کیونکہ جو دیوبندیوں کے علماء ہیں وہ ابھی تک خواب میں ہی ہے، وہ نہیں جاگے، لیکن وہ جاگ گیا تھا. وہ جاگ کے بھی یہی کچھ پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں اللہ کی محبت میں ان کی دماغ کی لو چٹک گئی ہوتی ہے. وہ سنا ہے نا مفتی صاحب نے کہا چٹک گئی. تو پاگل کیا کرو نا انہوں، بزرگ بنا کے کیوں پیش کرتے ہو؟ نہیں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت کی تو بات نہیں ہو رہی ہے، تو رسول اللہ کے ساتھ گستاخی کر رہے ہیں. اور تم نے ہمیں سکھایا تھا، میں بھی 31 سال تک بریلوی رہا ہوں، کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. لیکن پھر بھی یہی کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی. استغفر اللہ. دیکھیں ذرا کتنے اس طرح تو کبھی درود شریف بھی نہیں پڑھا ہوگا انہوں نے اتنے لمبے القابات کے ساتھ. استغفر اللہ. حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں ہے، لیکن بے اختیار ہوں. بالکل جی، بے اختیار ہے. تو کیا کی نصیب ہے تو جا کے ان کے رخ سے 2 گھنٹے ضائع کرنا اپنی زندگی کے یہ بتانے کے لیے کہ وہ یہ گند کیوں کھاتے تھے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی بیٹھ کے گند کھائے، آپ 2 گھنٹے میں لیکچر ریکارڈ کرائیں. نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے جب اس کی پہلی چمچ جاتی ہے تو یہ ٹیسٹ آتا ہے، تو دوسری چمچ جاتی ہے تو یہ ٹیسٹ. اتنا فالتو ٹائم ہے تھوڑے کول یار، خدا دا نا جے، اللہ کو ڈر جاؤ. تو بھائی جب ہم کہتے ہیں کہ تمہارے بزرگوں کا خدا اور ہے تو یہ ان کو رب ماننا ہے. بزرگوں کو، تمہارے بزرگوں نے اپنے بزرگوں کو رب مانا ہوا تھا. یہ نبی علیہ السلام نے ڈیفینیشن کی ہوئی ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور.
دیکھیں نا, وہ عدی ابن حاتم کہہ رہے ہیں میں تو نہیں پوچھ رہا, یہ مجھے کہتے ہیں نا انجینئر صاحب کہتے ہیں ہمارے بابوں کا خدا اور ہے, تو عدی ابن حاتم نے کیوں نہیں رسول اللہ کو کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ ہمارے اوپر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں؟ انہوں نے سوال کے انداز میں پوچھا کہ ہم نہیں پوچھتے تھے, آپ نے فرمایا گویا کہ پوچھتے ہی تھے, جب ان کی بات کو بغیر دلیل کے مانتے تھے کہ وہی میں کیا لکھا ہے گویا انہی کو پوچھ رہے تھے. ثابت ہو گیا نا جی. ہاں, تو نبی الاسلام کی اللہ نے خود تربیت کی ہے کہ کتابوں سے بات کرتی ہے, یہ نہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں اور بابے فرماتے ہیں. بابے تے شاہی کوئی نہیں, لے جاؤ بابے اپنے. اسی کو میں نے عرض کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہاں, کہتے ہیں کتنے لکھے, قرآن میں لکھے ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم. ہم مسلم ہیں کتاب اور علم کے مطابق چلنے والے, نہ کہ بزرگوں کی گستاخانہ تعلیمات, ان کی ذاتی خرافات پہ چلنے والے. نگاہ ماری دے کرتا حسان, ہمارے تیر اور تلواریں اتنا زخم نہیں دیتے ان کافروں کو جو تیرے اشعار دیتے ہیں, کیونکہ عرب کے لوگ اپنی زبان کے اوپر بڑا ناز کرتے تھے نا, تو وہ پھر اشعار وہ کام کرتے تھے. دیکھیں نا, ہمارا ایک شعر سب کو لے ڈوبا نہیں ہے, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. آپ دیکھیں نا اس کے اندر کتنی جان ہے. ہاں, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. یہ رجز پڑا تھا نبی علیہ السلام نے غزوہ حنین میں, اور پھر انہوں نے فرمایا کہ آندہ کے بعد انجینئر کی ویڈیوز نہیں دیکھنی. یہ آج کل ایک اس میں ایڈ ہو گیا تشریح کے طور پہ, شرح کے طور پہ, حدیث میں نہیں تھا, کیونکہ میری حدیث بیان کردہ جو ہے وہ میں نے تو اس کے سامنے نہیں بیان کی ہوئی تھی حدیث تقتل الفئۃ الباغیہ. ہاں, عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. یہ میں نے تو حدیثیں انہیں پتا تھا یہ سب کچھ, اور وہ تابعی تھا. بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال کوئی ولی ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں, کہتے تھے نا. اور تم تو اپنے بابوں کو جانوروں سے بھی بدتر کہتے تھے, ہم تو صرف کہتے ہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, یعنی ہمارے نبی کے مقابلے پہ. اور تم تو کہتے تھے تمہارے بابے صحابہ کے جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اس وقت نہیں کسی کو خیال آیا کہ یہ گستاخی ہو رہی ہے بابوں کی. دیکھا کتنے گیا دماغ. انجینئر صاحب کوئی بھی بات کرتے نا وہ فوراً تختہ مشق بن جاتی ہے, حالانکہ اس سے ورسٹ فارم میں ان کے بزرگوں کے ہاں وہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. رکو ذرا, صبر کرو, لیکن آگے چل. ہاں, اب تو قیامت تک لگا رہا ہے.